बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क में सियासी अफरा तफरी जिम्मेदार कौन है? लॉन्ग मार्च हुआ और खत्म भी हो गया। एक 6 दिन का अल्टीमेटम दिया गया और फिर कहा गया कि 20 लाख अफराद फिर निकलेंगे। लेकिन उनका क्या कि जो पहले कहा गया था कि पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, पहले कहा गया कि पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, फिर 2 सूबों को स्टे में रखा गया और 2 सूबों से कहा गया कि वहां पे मकामी धरना होगा जिसमें बलूचिस्तान और सिंध शामिल हैं। साथ ही साथ आप देखते हैं कि पंजाब और केपीके की बात की गई। केपीके से तो लोग आए लेकिन पंजाब से खुद पीटीआई के लोग भी नहीं निकल सके। इसकी वजह पीटीआई वाले ये बताते हैं कि जनाब हुआ कुछ यूं कि जिस तरह की पकड़ धकड़ हुई, रात को छापे मारे गए, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, जिसकी की माफी पीएमएलएन खुद भी मांगती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर जाना ही था तो फिर आए क्यों थे? इत्तलात के मुताबिक 7,500 लोग वहां पे मौजूद थे धरने के वक्त, और वहां पे जो आग लगाई गई, जो मनाजर सामने आए, वो ये किसी भी तौर से तसल्ली बख्श नहीं हो सकते। लेकिन ये कहा गया बाद में कि ये पीएमएलएन के लोग थे जो कि आग लगा रहे थे। लेकिन हकीकत ये है, वीडियोज ये शायद हमें जाहिर करती हैं कि ये पीटीआई के ही लोग थे जिन्होंने इस्लामाबाद में आग लगाई। पीटीआई वालों का कहना यह है कि जब आप लोगों से ऐसा रवैया रखेंगे तो फिर इसी तरह के मामला सामने आएंगे। एक और जो बात सामने आई वो ऑडियो लीक की थी। मलिक रियाज साहब और जरदारी साहब के दरमियान एक ऑडियो लीक होती है जिसकी ना तरदीद की जाती है, ना ही कहा जाता है कि ये बात सही है या गलत है। आखिर तक इमरान खान साहब कहते आए कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर वो ऑडियो लीक हमें किस तरफ लेके जाती है? आगे का धरना, क्या 20 लाख लोग वाकई ही निकलेंगे? जबकि इस वक्त हमने इस्लामाबाद में जो लास्ट 25 तारीख को देखा उसमें हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 7,500 लोग हमें इस्लामाबाद की तरफ मूव करते हुए नजर आए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे बात होना जरूरी है। इमरान खान साहब के इरादे क्या कहते हैं? इस वक्त इमरान खान साहब केपीके में मौजूद हैं और आखिरी इत्तलात तक इमरान खान साहब की अहलिया भी केपीके में वहां पहुंच चुकी हैं। इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि केपीके में सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब वहाँ पे इसलिए रह रहे हैं कि वहाँ पे सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल किए जाएं और साथ ही साथ वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी वहाँ पे मौजूद है। क्यों? क्योंकि उनको ये भरोसा नहीं कि अब ये जो गवर्नमेंट है वो उनके साथ कुछ भी कह सकती है। जबकि थोड़ी देर पहले मैं एक पीएमएलएन के रहनुमा का बयान सुन रही थी कि जिस तरह की इमरान खान साहब ने हरकतें की है, ये लफ्ज़ उनके हैं, तब उस सूरत में उनकी गिरफ्तारी पक्की है। अगर ऐसी कोई चीज है और वो फिर केपीके में जाके बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी प्रोटेक्शन का भी सोच रहे हैं। और बहुत सी सियासी हलचल है जिस पे बात करेंगे। मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जनाब मेराज सिद्दीकी साहब, आप तज्जियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद हैं अदीब रिजवी साहब। अदीब रिजवी साहब तज्जियाकार हैं और बहुत खुल के तज्जिया करते हैं। सब प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। मेराज सिद्दीकी साहब क्या कहते हैं? एक तरफ मार्च हुआ, नहीं हुआ, खत्म हो गया, एक धरना था, जलसा हो गया, खत्म हो गया, पकड़ धकड़ हुई, लोग घर में बैठे चले गए, क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, इसमें मैंने पहले भी बात की थी कि पीटीआई के जो ग्राउंड रियलिटी में कारकुनान, यूसीज और टाउन सिस्टम पे लोग नहीं थे। खुद पीटीआई के लोग नहीं निकले, अपनी इस्लाहात की ज़रूरत थी। इनके अपने लोगों ने ही इनको वोट नहीं डाला तमद्दात का, ये इन्हों रियलाइज़ करना चाहिए। और क्या मुतालबात थे? यही मुतालबात इनके थे कि इलेक्शंस करवाए जाएं। तो इनके पास ऑलरेडी मोर देन 150 सीट्स मौजूद है, अरकान असम्बलीज इनके मौजूद हैं। ये अगर पाकिस्तान के लिए अखलास रखते हैं, आवाम के लिए महंगाई को रोकना चाहते हैं, तो अपोजिशन में बैठकर हुकूमत की रहबरी करते हैं, हुकूमत को सही रास्ता दिखलाते। 150 अरकान असम्बली इनके पास मौजूद थे, 123 मौजूद थे। तो 123 में तो ये अपोजिशन लीडर होते, लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा इलेक्शन, अभी आईएमएफ का जो मसला है, 30 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। यकीनन अगर हम दोबारा इलेक्शन पे जाते हैं, दुरुस्त गिनती भी नहीं है, हमें सेंसस की तरफ भी जाना था जो 2017 के बाद से, लेकिन दोबारा जो इनकी बात है कि हम 20 लाख अफराद को लेकर के आएंगे और फिर हम एहतजाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर दे दिया है कि किसी भी किस्म की रुकावटें नहीं होंगी, लेकिन
ابھی جو انہوں نے کہا تھا کہ چاروں صوبوں سے لوگ آ کے جمع ہوں گے، لیکن بنیادی طور پہ انہیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، لوگ نہیں پہنچ پائے. لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے یا حکومت کی طرف سے سختی بہت زیادہ کی گئی؟ دیکھیں، حکومت جس ٹائم پر جب اپوزیشن نے ریلی نکالی تھی، پیپلز پارٹی نے اور جی ڈی آئی نے نکالی تھی، تو اس ٹائم انہوں نے بھی کیا تھا، انہوں نے بھی تمام جو حکومتی ارکان کرتے ہیں، جو حکومت میں رہتے ہوئے لوگ کرتے ہیں، وہ جو انہوں نے کیا تھا وہی انہوں نے بھی کیا ہے، جتنا روک سکتے ہیں تاکہ جو ملک کا پہیہ ہے، جو معاشی ہب ہے، وہ رک نہ سکے. حکومت تو اس طرف جو بھی حکومت میں ہوگا وہ یہ کام کرے گا، کیونکہ اس کو تو ریگولر چیزوں کو ٹریڈ کرنا ہے. اس کو کوئی بھی شخص اگر روکے گا تو اس کے لیے جو آپ کے لا انفورسنس ایجنسیز ہیں، حکومتی اہلکار ہیں، وہ یقیناً اس کو روکیں گے. جس طریقے سے اسلام آباد میں روڈ پہ اس طرح سے روکنا چاہیے تھا کہ روڈ پہ شیشے بچھا دیں، ایسے روکنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو. آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ ٹرالرز نہیں لگاتے، شیشے نہیں بچھاتے، جس طریقے سے انہوں نے رستے میں درختوں کو آگ لگا دیا، زندہ درختوں کو آگ لگایا ہے، یقیناً بے شمار اور نقصانات بھی ہو سکتے تھے اگر فورسز نہیں ہوتی، پولیس نہیں ہوتی. تو ان کا مقصد کیا ہے کہ الیکشنز کروانا ہے. تو آپ کے پاس آلریڈی یہ 1.5 سال سے کم کا وقت رہ گیا ہے، آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے ویٹ کرتے ہیں. یقیناً ابھی 30 روپے پیٹرول بڑھا ہے اور بڑھنے کے امکانات ہیں. خود بخود عوام جو ہے، ابھی عوام کو اپنی اندھی تقلید سے نکلنا ہوگا. جب کوئی لیڈر کھڑا ہوتا ہے، 15 منٹ کی تقریر کرتا ہے، یوتھ کے اندر ایک جوش لے کے آتا ہے اور یوتھ بلائنڈ ہو کر کے ان کے پیچھے جاتی ہے. عوام کو اب اپنے منتخب نمائندے جن کو کرنا ہے، وہ ان کی نسلوں کے لیے اگر سوچیں گے، ان کی نسلوں کے لیے فکر مند ہوں گے، بے روزگاری کے لیے جو کام کریں گے، ہماری صحت کے لیے کام کریں گے، روڈ پانی کے لیے کام کریں گے، ہماری آنے والی نسلوں کی جو بقا کی فکر کرے گا، اس کے پیچھے فالو کرنا چاہیے. صدیقی صاحب، مجھے یہ بتائیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا گھر تماشا دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے، یا یہ جو ابھی پی ٹی آئی نے کیا یہ آپ سمجھتے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں غلط تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ جو کری اس کو پھر کرنے دیا میں کہتا ہوں 3.5 سال یہ حکومت تھی، اس سے پہلے کی بھی حکومتیں تھی. حکومتیں کبھی بھی مہنگائی کے خلاف نہیں کھڑی ہوتی، حکومتیں کبھی بے روزگاری کے خلاف نہیں. حکومتیں جب حکومت میں آنے سے پہلے ہم دیکھیں، عوام نے دیکھا ہے کیا گورنر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس آپ کا یونیورسٹی میں تبدیل ہوا. عوام نے دیکھا ہے تو کیا لوگوں کو 1 کروڑ روزگار ملا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 سال اور 7 مہینے جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکے. آگے بات کرتے ہیں. ادیب صفی صاحب بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ادیب صفی صاحب، کیا سمجھتے ہیں اس کا گورنمنٹ غلط تھی، احتجاج جس طرح سے روکا گیا، لیکن گورنمنٹ کا موقف یہ آتا ہے کہ جب خونی احتجاج کہا گیا تو پھر ہمیں روکنا ضروری تھا. اور جس طرح سے مہراج صدیقی صاحب نے کہا کہ جب اس طرح سے لا انفورسز کے ادارے اس وقت ہی حرکت میں آتے ہیں کہ جب قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کون ٹھیک ہے کون غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی تھنک پورا پس منظر ہی آپ نے بدل دیا، کیونکہ جو چیز ایک ناجائز طریقے سے آتی ہے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ اپنے تمام احکامات، مطلب گورنمنٹ ناجائز طریقے سے آئی ہے. ایبسولوٹلی جو ہم نے سب میں دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ یہ جو جس طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک ناجائز تھی. سبھی نارا ایبسولوٹلی. آئی مین اب اس پہ بار بار تبصرے ہو رہے ہیں، وہ اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کے مختلف سیاستدان تقریریں کر رہے ہیں. جو چیز پروو ہو چکی ہے اس پر دوبارہ ڈسکس کرنے کوئی فائدہ نہیں. یہ ایک رجیم چینج آپریشن تھا اور اس کو ایک خاص مقصد کے تحت وہ خاص لوگ اس میں شامل تھے جنہوں نے اس کے لیے کرا. تو جب یہ جس کا وجود ہی ناجائز ہو، اس کا باقی تمام ایکشن جتنے وہ کسی بھی طریقے سے ان کو جائز نہیں قرار دیا جاتا. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ، جب پروٹیسٹ شروع ہوا اور جیسا کہ انہوں نے کہا، میں لیڈرشپ کی 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جب آپ اپنے عوام کو، اپنے فالوورز کو آپ موبلائز کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں جو ہدف ہے، جو ایمز آبجیکٹو ہے، وہ ویسے ہونے چاہیے جو آپ اچیو کر سکیں. میرا ایک جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ نے ڈیمانڈ رکھی ہے، جو بھی آپ نے ایز لیڈر اہداف رکھے، وہ ٹینجیبل ہونے چاہیے تھے اور وہ اچیویبل ہونے چاہیے تھے، تاکہ آپ ان کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کر سکتے ہیں. ایبسٹریکٹ گفتگو نہیں ہو سکتی. لیکن
یہ بالکل اس میں دو رائے نہیں ہے. ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں. ابھی آپ نے آگ لگانے کی بات کی, میرے پاس ویڈیوز ہیں جو پولیس والے اور رینجرز آگ لگا رہے ہیں. آئی ہیو دا ویڈیوز جو ان کے نون لیگ سر میں آپ کو یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت. آپ نے کہا کہ جی ایبسٹریکٹ بات نہیں ہونی چاہیے, جو فیکٹس اینڈ فگر ہے اس پہ بات ہونی چاہیے. ساری دنیا کو پتا تھا H9 پہ اجازت ملی ہے, ڈی چوک کی بات کیوں کی عمران خان صاحب نے؟ دیکھیے بات سنیں, وہ سیپریٹ ایشو. سر سیپریٹ ایشو کیسے ہو سکتا ہے سر یہ؟ دیکھیے آگ لگانے کی بات کی, دیٹ از رانگ. آئی ہیو دا ویڈیوز جنہوں نے آگ لگاتے ابھی میرے پاس پڑی ہوئی ہیں جس طریقے سے اور انہوں نے کارروائی کی. دوسرا یہ کہ جب سپریم کورٹ نے منع کر دیا تھا کہ پکڑ دکڑ نہیں ہوگی تو نہیں ہونے چاہیے تھے. بچے عورتیں سب ساتھ ہیں, آپ نے اس میں غلط کیا, وہ غلط کیا. تو آپ ایک سیریز ہے غلطیوں کی جو گورنمنٹ نے جان بوجھ کے کی, بیکاز آپ نے پنجاب کا ذکر کیا. گورنمنٹ نے کی غلط, بالکل بالکل. عمران خان صاحب کی کوئی غلطی نہیں ہے. میں آتا ہوں صرف شارٹ ون بائی ون. گورنمنٹ کا جو پورا رویہ تھا دیٹ واز ٹوٹلی نیگیٹو, اور وہ اس چیز کو کسی بھی انداز سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ان لوگوں نے جب مارچ کیا ہے, بلاول یہاں سے سندھ سے گیا ہے, ادھر سے لوگ آئے, کسی کو نہیں روکا گیا. آپ ابھی جو کہنے کی یہ گورنمنٹ نے وہی کیا جو جیسے کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ بھی وہ کوئی ان کی گورنمنٹ تھی, کسی کو نہیں روکا. آرام سے فضل الرحمان بھی لے کے گئے, بلاول بھی لے کے گیا, جو بھی تھا سب کلیئر لے گئے. کہیں کسی بھی اسٹیج پر کسی بھی کو روکا نہیں گیا. تو جب پیسفل آپ نے کہا تو پیسفل جا رہے ہیں. آپ اگر اس کو اس میں دل کریں گے, انٹرفیئرنس کریں گے تو پھر ریئیکشن آئے گا. نمبر ایک. نمبر ٹو, جب یہ وہاں پر پہنچ گئے تھے سینٹورس, اور جو انہوں نے وہاں پر کال آف کیا, دیٹ ٹو مائی مائنڈ ایز اے لیڈرشپ کا آپ کا ایک وہ تھا کہ آپ کو جو بھی چیزیں انفارمیشن کے دی گئی تھی جس کے بنا پر آپ نے یہ فیصلہ لیا, وہ آپ کے جو فالوورس تھے ان کو اسی طریقے سے نہیں سمجھا پائے. ایٹ لیسٹ میں بھی اس میں شامل ہوں. آئی واز بٹ ڈس اپوائنٹڈ کہ برنگنگ دی پیپل اتنا لانے کے بعد پھر آپ وہاں سے لوٹ گئے بغیر اس چیز کرنے. اچھا, فالوورز نہیں, ان کے ورکر بھی, ان کے ورکر, ان کے جو لوگ جو MNA رہ چکے ہیں, جو ابھی بھی ان کے عمران خان کے ساتھ ہیں, وہ سب بھی جو ہیں تھوڑا سا خان صاحب کی اس ٹریجڈی پہ پیچھے ہٹے ہیں کہ جب سب کچھ ہو چکا تھا تو پیچھے کیوں ہٹا گیا. اس کی اگر ایک تجزیہ نگاری کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا ملتان کی میں ڈیٹ دوں گا, ٹھیک ہے نا. ملتان میں ڈیٹ نہیں دی گئی انہوں نے. تو پس پش کچھ چیزیں چل رہی تھیں جس کے بنا پر وہ ایز اے لیڈر, I am going to criticize him as a leader, that آپ نے جب کہا تھا تو آپ you should then stick to your plan, stick to your aims and objectives, so that your leaders, your followers ہیں, they have confidence and they go exactly by your plan. آپ نے وہ 2 دن روکا, پھر پشاور میں جا کے یہ ڈیٹ اناؤنس کی, which was again some question marks no raise کیے کیوں ہوا. اس کے بعد جب وہاں آپ نے ڈیٹ دے دی, and then there were only 2-3 days people had to go and get ان کے اپنے جو کانسٹیچوئنسیز تھیں وہاں جا کر ان لوگوں کو تیاری کرنی تھی. پنجاب میں انہوں نے جتنے بھی ضلع تھے ان کو پورا انہوں نے بیریکیڈ کیا تھا. اگین اٹس ویری کلیئر, آئی ہیو ہنڈریڈز اینڈ ویڈیوز کس طریقے سے انہوں نے خوف اور ہراس پیدا کر کے لوگوں کو نکلنے, جو بھی نکلے تھے ہم اور آپ جیسے عام لوگ تھے جو ان کے سپورٹرز میں ہیں, جو فیملیز ہیں جو نکل کے آئیں, تو ان کے لیے ظاہر بات ہے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ مار پیٹ ہو رہی ہے اور ٹیئر گیس نہیں دیا تو لوگ نہیں نکلے. سر یقیناً آپ کے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ ہے, اور سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو گیم ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے جلسے کسی نے نہیں کیے جتنے 10 اپریل کے بعد ہم نے پاکستان میں عمران خان کے حق میں دیکھے, لیکن اس کے باوجود عمران خان کے اپنے لوگ ہی اپنے حلقے سے کیا 100 لوگوں کو نکالنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے. یہ ایک سوال ہے, اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.